السلام علیکم. اچھا جی، یہ 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن ہم نے افیکٹو کمیونیکیشن میں دیکھا کہ اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اٹس اے سائیکلیکل پروسیس، اٹس اے ڈائنامک پروسیس. اب افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھی کہ بیریئرس کون سے ہوتے ہیں اس میں، اور ہم لوگوں نے نان وربل کمیونیکیشن، فیشل ایکسپریشنس، اور اس کے علاوہ کیا ہم نے اسٹریس لیولز اینڈ ایموشنل لیولز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی سب کی بات کی. پھر ریٹن کمیونیکیشن میں ہم لوگوں نے گرامر وغیرہ کو دیکھ لیا کہ گرامر، کیپٹلائزیشن، سینس، ریٹن جو بھی ہے وہ کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ فیچرز ہیں یا کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جو اسپوکن اور ریٹن دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی آل اوور دا ورلڈ 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. اب اس میں سے دا فرسٹ ون از کمپلیٹنیس، دیٹ دا میسج شوڈ بی کمپلیٹ. اب اس میں سے کچھ آپ کو لگیں گے بڑے لاجیکل ہیں، تو لیکن یہ کہ آبویسلی کہ اس کی کمپلیٹنیس سے کیا مراد ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں گے. تو کمپلیٹنیس مینس کہ جتنے فیکٹس جو ہیں دے آر ریکوائرڈ بائی دی آڈینس، سینڈر جو ہے وہ اتنی چیزیں، اتنی انفارمیشن جو ہے وہ ضرور کنوے کرے. ٹھیک ہے، اور میسج کو اس حساب سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس میں کمپلیٹنیس جو ہے وہ کنوے ہو جائے. اس کے فیچرز کیا ہیں کہ اگر یہ کوئی کمپنی کر رہی ہے اور کمپلیٹ میسج یا کمپلیٹ کمیونیکیشن پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے کمپنی کی ریپیوٹ وغیرہ یا اس پرسن کی ریپیوٹ یا اس کی جو ایک اچھی ریپوٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیولپ ہوگی. اس میں کاسٹ سیونگ بھی آتی ہے. فار انسٹنس اگر آپ ریٹن کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں تو کمپلیٹ میسج جو ہے وہ اگر فار انسٹنس آپ نے ایک دفعہ میں کمپلیٹ میسج نہیں کیا، آپ کو دوبارہ پھر دوسرا میسج وہی بھیجنا پڑ رہا ہے باقی کی انفارمیشن دینے کے لیے، تو آپ کی کاسٹ آ جائے گی. فار انسٹنس اگر آپ کوئی میسج دے رہے ہیں یا کوئی ایڈ بنا رہے ہیں یا آپ نے پرنٹڈ کوئی فلائر دیا ہے، آپ نے کوئی ایڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اس میں انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے اور باقی کی انفارمیشن دینے کے لیے آپ کو دوبارہ سے پرنٹنگ کروانی پڑ رہی ہے، تو ایکسٹرا چارجز. اوکے، اینڈ دین اگین انہوں نے یہ بھی پوائنٹ کہا ہے کہ کئی دفعہ کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یعنی ریسیور کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو جتنی چاہیے تھی انفارمیشن کیا اس کو وہ ریسیو ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا سینڈر کہ وہ جو ہے مانیٹر کرے کہ کتنی انفارمیشن ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے، ایکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ریسیور کو چاہیے ہوتی ہے. اینڈ وین یو آر سینڈنگ کمپلیٹ انفارمیشن تو آپ کے بارے میں جو بھی رائے ہے وہ آڈینس کی وہ پازیٹیو بھی ہوگی. اور لاسٹ پوائنٹ یہ اٹ پرسویڈس دا آڈینس بیکاز دے نو ایوری تھنگ دے نیڈ ٹو نو. دے رسپونڈ ان دا پازیٹیو اینڈ وٹ ایور یو وانٹ دیم ٹو ڈو they usually do it because they also find you logical and very clear to follow. The next point is conciseness. Conciseness ہے کہ اس میں ایکسٹرا ورڈز نہ ہوں. ٹھیک ہے، ایکسٹرا لینتھ نہ ہو. جیسے میں نے اس دن بھی کلاس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، سب کے ساتھ ہی، کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں ان سے کہیں کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ وڈ یو بی کائنڈ انف ٹو گیٹ اپ فرام یور چیئرز، اتنی دیر میں آگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے جسم تک پہنچ جائے. تو conveying complete information without using extra wordiness. اب یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے نا کنسائسنس کے آگے، کنسائسنس مینس wordiness، اس میں ہونا چاہیے، غلط ہے یہاں پہ. کنسائسنس مینس لیس wordiness. دیٹ از communicating what you want to convey in least possible words. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اس کی ڈیفینیشن. اب اس کے کچھ فیچرز کیا ہیں کہ اس سے ٹائم کاسٹ سیو ہوتی ہے. آپ کا میسج کی لینتھ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایڈڈ کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہوگی. اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ لینتھی جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں وہ نہیں پڑھتے. چھوٹے میسیجز کلیئر کٹ ہوتے ہیں، اگر جو بڑے کلیئرلی اور اچھے ورڈز میں جو بھی ڈسکرائب کیے جائیں وہ آپ لوگ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں. کنسائسنس ہونے کی وجہ سے ایکسٹرا انفارمیشن نکل جاتی ہے، تو جو مین میسج ہوتا ہے، مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ انڈر لائن اور ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. وہی آڈینس کو جو پہنچانا ہوتا ہے وہ ان تک کلیئر وے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے. اور باقی پوائنٹس ہیں کہ اٹ از مور اپیلنگ اینڈ نان ریپیٹیو. تو نان ریپیٹیو ہونے کی وجہ سے بھی آڈینس جو ہے وہاں تک کلیئر کٹ میسج پہنچ جاتا ہے. دا تھرڈ پوائنٹ از کنسیڈریشن. کنسیڈریشن میں وہی پوائنٹ آ رہے ہیں جو کیئرنگ کی، اور وہ جو نہیں تھا کہ ایک آپ کا تھا پوائنٹ شروع میں بیریئرز میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ دوسروں کے کنسرنس کو بھی آپ لوگوں نے کہ ان کو کیا فائدہ ہے یا ان کے کنسرنس کا بھی خیال رکھنا ہے. اوائڈنگ دا کنسرنس آف ادرس بیریئر تھا ایک، یاد ہے؟ یہ بیریئرز میں نمبر 5 ہے. تو دوسروں کے کنسرنز اور فائدے کی بات اگر کی جائے کنسیڈریشن کے ساتھ کی جائے کہ آڈینس کے ویو پوائنٹ، ان کا بیک گراؤنڈ، مائنڈ سیٹ، ان کا ایجوکیشن لیول، وہ ساری چیزیں جب آپ کے دماغ میں ہوں اور آپ کا میسج انہی کے حساب سے ہو، تب آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس آنے کی زیادہ چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے یہ فیچرز کے لکھے ہیں کہ ایمفیسائز یو.
ان دا میسج. ایمفسائز آن دا یو اپروچ. یو اپروچ کیا ہے کہ آڈینس کا جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. فار انسٹنس اگر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کے ڈپلوما کریں تو ان کو بتائیں کہ ان کے کیا بینیفٹس ہوں گے. یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ آ کے ڈپلوما ہمارے پاس سے کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں انٹرسٹ ان دا آڈینس بھی شو ہوگا. پھر شو آپٹیمزم ٹو ورڈز یور آڈینس. تو واٹ از پاسبل, واٹ از امپاسبل, یہ اپنے آڈینس کے لیے کلیئر کٹ آپ کنسیڈریشن میں کر دیں گے تو آڈینس کو جو ایمبیگوٹی ہوگی, مشکل ہوگی, وہ بھی کلیئر ہو جائے گی, تب بھی آپ کو پازیٹیو رسپانسز آئیں گے. نیکسٹ پوائنٹ از کلیئرٹی. کلیئرٹی از کہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو کنوے شوڈ بی کنویڈ ان دا کلیئرسٹ پاسبل وے. اس میں کوئی امبیگوٹی نہ ہو. فار انسٹنس اگر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بھائی اس طرف کو ٹرن کریں, جیسے ہم ڈائریکشنز دے رہے ہیں, اینڈ یو وانٹ دیم ٹو فالو دا ڈائریکشنز پریسائسلی, تو پھر آپ کی ڈائریکشنز کلیئر ہونی چاہیے. فار انسٹنس اگر وہ ڈائریکشنز والا آپ ٹاسک یاد کریں, اس میں اگر کہتے ہیں بھائی آگے چلے جاؤ, آگے وہ نا آگے کوئی کچھ دروازے لیفٹ سائڈ پہ گزریں گے نا, تو خود ہی دیکھ لینا کہ ایک لیب ٹائپ کا کمرہ آئے گا. تو دس انفارمیشن از ناٹ کلیئر. اور اگر آپ کہیں کہ بھائی آن یور لیفٹ ہینڈ سائڈ انٹر دا تھرڈ ڈور, تو وہ تھرڈ ڈور کو خود ہی وہ کر لیں گے, تو وہ لیب کا ڈور ہوگا. تو کلیئرٹی ان انفارمیشن جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. نیکسٹ پوائنٹ از کنکریٹنیس. کنکریٹنیس از کہ وٹ ایور یو سے, وٹ ایور پوائنٹس یو آر میکنگ, دے شوڈ ہیو کلیئر فیکٹس اینڈ فگرز, اور ان کا کوئی پروف ہو, اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات میں وزن ہو. صرف آپ ہوا میں وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی ریفرنس جو ہے وہ بات نہ کریں. تو کنکریٹنیس از بیسیکلی کہ آپ کے پاس کلیئر کٹ اس کے بارے میں کوئی فیکٹس اور فگرز ہوں, کوئی نمبرز ہوں, کوئی ایئرز ہوں, جس کو کوٹ کر کے آپ اپنی بات جو ہے وہ اس کے بارے میں آڈینس کو کنونس کریں. دا نیکسٹ پوائنٹ از کرٹسی. کرٹسی از کہ آپ جتنی رسپیکٹ اور عزت کے آپ کے آڈینس ڈیزرونگ ہیں, آپ ان کو اتنی عزت دیں, بے شک وہ اسٹوڈنٹس ہوں, بے شک کالیگس ہوں, بے شک آپ کے کسٹمرز ہوں, ان کو کرٹسی اور جو ہے رسپیکٹ کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں. تو اس میں امپلائی بھی نہ کیا جائے آپ کی ٹون کے تھرو, آپ کے کسی ورڈ کے تھرو, کسی ہینڈ جسچر کے تھرو وہ کرٹسی جو ہے کسی طرح سے آپ اس کو نگیٹ نہ کریں. تو آپ کی طرف سے پازیٹیو میسج جائے, آپ کا بائس شو نہ ہو, اور آپ اگین اس میں کنسیڈریشن بھی ہو سارے ویو پوائنٹس آف دا آڈینس کی بھی. اینڈ دا لاسٹ ون از کریکٹنیس. کریکٹنیس از کہ اس میں کوئی گرامیٹیکل ایررز نہ ہوں, وہ جو گرامر والی ہم نے چیزیں کی ہیں. ایگزیکٹ میسج ہو, ویل ٹائمڈ میسج ہو. فار انسٹنس کریکٹنیس آف میسج یہ بھی ہے کہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ کل ہے, اور آپ ان کو کل صبح ہی بتائیں کہ بیٹا آج آپ کا 1 منٹ بعد ایگزام ہے, تو دیٹ از رانگ. تو آپ کا بے شک کتنا ہی اچھا میسج بنا ہو, اگر اس کی ٹائمنگ غلط ہے, یا آپ میں ایگزام کے بعد اس کو بتا رہی ہیں کہ کل بیٹا آپ کا ایگزام ہو گیا, سوری ہم آپ کو انفارم کرنا بھول گئے, تو وہ بھی کریکٹنیس کے خلاف ہے. تو کریکٹنیس میں یہ کہ جس وقت ہونا چاہیے تھا, جتنا میسج ہونا چاہیے تھا, جتنا پریسائز ایکوریٹ ہونا چاہیے تھا, جتنی اپروپریٹ لینگویج ہونی چاہیے تھی وہ اس میں موجود ہو, ٹھیک ہے. تو کریکٹنیس آلسو چیکس دا پریویس پوائنٹس. تو یہ 7 پوائنٹس ہیں, ان کے پوائنٹس پڑھیں. اگر آپ کو کوئی امبیگوٹی ہے تو مجھے بتائیں. ٹمارو ول ڈو کوہیرنس اینڈ کوہیژن.